الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میزان حصہ دوم کے 8ویں باب سے ہم مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ خور و نوش کے عنوان سے ہے، کھانا پینا۔ عام طور پر اس لفظ کو خورد و نوش کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی ساقی نامہ میں اسے خورد و نوش ہی باندھا ہے، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش، لیکن صحیح لفظ خور و نوش ہی ہے۔ ہمارے دین میں چونکہ کھانے پینے سے متعلق بھی بعض احکام دیے گئے ہیں، یہ باب انہی احکام کا احاطہ کرتا ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جب کسی باب کو شروع کرتا ہوں تو اس میں اگر کوئی مباحث ہیں تو، اور اگر وہ ایک ہی بحث پر مبنی ہے تو، دونوں صورتوں میں بنیادی آیت کا انتخاب کرتا ہوں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس میں ہر چیز سے متعلق ایک مقام یا دو مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں وہ اصلاً زیر بحث آتی ہے، اس کے بعد پھر توضیحات ہوتی ہیں، یعنی اس سے متعلق کوئی فقہی سوالات پیدا ہو گئے ہیں، کوئی خاص چیز وضاحت کا تقاضا کرتی ہے، کوئی اجتہادی معاملہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، یہ سب چیزیں اس کے بعد مختلف مقامات پر زیر بحث آتی رہتی۔ چنانچہ اگر آپ کھانے پینے کی حرمتوں کے احکام کا مطالعہ کریں تو یہ اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر بیان ہوئے ہیں جس کو میں نے یہاں منتخب کیا ہے، لیکن وہ وجہ جو اس آیت کے انتخاب کا باعث بنی ہے وہ اس کے یہ الفاظ ہیں کہ الا طائمی یطعمہ۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ آیت یہ ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دو میں تو اس وحی میں جو میری طرف آئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز جسے وہ کھاتا ہے حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت، اس لیے کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ، اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ اس آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس سے قرآن مجید کا ہر طالب علم واقف ہے، یعنی 4 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ میں نے ان کو کھانے والوں پر حرام کر دیا ہے۔ یہ جس اسلوب میں فرمایا گیا ہے وہ حصر کا اسلوب ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ 4 چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، بلکہ جہاں بھی ذکر ہوا ہے اس اسلوب میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے تو صرف یہ 4 چیزیں حرام کی ہیں۔ چنانچہ دوسرے مقامات پر اس کے لیے انما کا لفظ آیا ہے جو حصری کا کلمہ ہے۔ عربی زبان میں جب یہ کہنا ہو کہ صرف یہی بات یا صرف یہی چیز،
تو انما سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، یہاں اس کو کھول دیا ہے، یہاں فرمایا ہے کہ لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، میں تو اس وحی میں جو میری طرف آئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز جسے وہ کھاتا ہے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے۔ تو یہ اسلوب بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 ہی چیزیں ہیں جنہیں حرام قرار دیا ہے۔ اس پر بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی 4 چیزیں دین میں حرام ہیں؟ چنانچہ بہت سے لوگوں نے یہی رائے قائم کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حرمتیں در حقیقت یہی ہیں، اس کے سوا کسی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ بعض دوسرے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ آ گیا کہ حدیثوں میں بعض حرمتیں بیان ہوئی ہیں، مثال کے طور پر یہ بیان ہوا ہے کہ کچلی والے درندوں کا گوشت کھانا یا چنگال والے پرندوں کا گوشت کھانا یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو پھر اس روایت کے مضمون میں اور آیت کے مضمون میں کیسے تطبیق پیدا کی جائے؟ ہمارے ہاں عام طور پر اس کے لیے نسخ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی یہ مان لیا جاتا ہے کہ پہلے اس چیز کو حرام قرار دیا گیا تھا پھر یہ کہا گیا، یا پہلے اس کو حلال قرار دیا گیا تھا پھر یہ کہا گیا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ معقول محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ حرمتیں جس بنیاد پر مبنی ہیں وہ بنیاد ہر وقت پائی جائے گی، ہمیشہ پائی جائے گی۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک وقت میں اس میں نجاست تھی اور دوسرے وقت میں اس میں نجاست نہیں رہی، ایک وقت میں وہ چیز کھانے کے لیے موزوں تھی اور دوسرے وقت میں موزوں نہیں رہی۔ کوئی حادث معاملہ ہو تو پھر تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن چنگال والے پرندے اور اسی طریقے سے کچلی والے درندے، ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو ایک وقت میں حرمت کا باعث بنے گی دوسرے وقت میں حرمت کا باعث نہیں بنے گی؟ چنانچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آیت میں جو حصر ہے وہ کس پہلو سے ہے؟ اس سوال کا مختلف طریقوں سے لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، میں اس کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں وہ آگے واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، دین ہر پہلو سے نفس انسانی کا تزکیہ چاہتا ہے۔ یہ یاد دہانی بار بار کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دین کے تمام احکام میں اصلی مقصود تزکیہ ہے، یعنی لوگ پاکیزگی اختیار کریں، آخری درجے کی پاکیزگی۔ یہ پاکیزگی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے ہمارا انتخاب کر رہا ہے۔ میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ دین کے تمام احکام کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکیزگی بدن میں بھی چاہیے، خور و نوش میں بھی چاہیے اور اخلاق میں بھی چاہیے۔ دین ہر پہلو سے نفس انسانی کا تزکیہ چاہتا ہے، اس لیے اسے اس بات پر ہمیشہ اصرار رہا ہے کہ باطن کی تطہیر کے ساتھ کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی خبیث و طیب کا فرق ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے۔ اس بات پر ہمیشہ اصرار رہا ہے، یہ جملہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں کبھی بھی جائز نہیں رہی۔ جو چیز خبیث ہے وہ ہمیشہ خبیث رہی ہے، اور جو چیز طیب ہے وہ ہمیشہ طیب رہی ہے۔ یہ کھانے پینے کے معاملے میں خبیث و طیب کا فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جب بھی آئی ہے اس میں یہ احکام اسی طرح رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس اس وقت جو کچھ بھی قدیم ذخیرہ موجود ہے، پرانے صحائف موجود ہیں، وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کے معاملے میں ہمیشہ اس چیز کی تلقین کی ہے کہ اس میں خبیث اور طیب کا فرق قائم رکھا جائے۔ طیب یعنی وہ چیزیں جو کھانے کے لیے موزوں ہیں، کھانے کے لیے پاکیزہ ہیں، اور خبیث وہ چیزیں جو کھانے کے لیے موزوں نہیں ہیں، جو انسانی نفسیات پر برا اثر ڈالتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ممنوع قرار دی۔
صدائے ہوئے جانوروں کے شکار سے متعلق ایک سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور قاعدہ کلیہ کے فرمایا ہے احل لکم الطیبات۔ یہ صدائے ہوئے جانوروں کے شکار سے متعلق سوال سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے، اس کی 4تھی آیت میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے۔ وہاں بطور قاعدہ کلیہ یعنی ایک اصول کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ احل لکم الطیبات، تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اس سے یہ بات آپ سے واضح ہوئی کہ خبائث ہر حال میں ممنوع، یعنی یہ معلوم ہو گیا اس سے کہ وہ چیزیں جو کھانے کے لیے موزوں نہیں ہیں، جو طیبات کے برعکس ہیں، وہ ہر حال میں ممنوع ہے۔ یہود و نصارہ نے اس معاملے میں افراط و تفریط کا جو رویہ اختیار کیا، اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں ایمان کی دعوت دیتے ہوئے یہی حقیقت اس طرح بیان فرمائی ہے۔ یعنی قرآن میں ایک مقام ہے، یہ سورہ اعراف 7ویں سورہ کی 157 آیت ہے، اس میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا کام کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اس معاملے میں یعنی کھانے پینے کی حرمتوں کے معاملے میں جو افراط و تفریط پیدا کر دی گئی ہے، یہود کے ہاں افراط بھی ہوئی، تفریط بھی ہوئی۔ یہی معاملہ نصارہ نے کیا، یعنی ایک گروہ نے یہ کیا کہ بہت سی چیزوں کو جو حلال تھیں حرام قرار دے دیا، اور ایک گروہ نے یہ کیا کہ تمام حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ تو یہ افراط و تفریط بالعموم مذہبی گروہوں میں ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیز ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ یہ پیغمبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر ان کے لیے طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام ٹھہراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف طیبات ہیں جن کی حلت کا فتویٰ دیا گیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گا، اور اب صرف خبائث ہیں جو ممنوع ہوں گے۔ نہ طیبات میں سے کوئی چیز حرام کی جا سکے گی اور نہ خبائث میں سے کوئی چیز حلال کی جا سکے گی۔ فقہا نے، یہود کے فقہا نے اس میں جو افراط و تفریط کر رکھی ہوئی تھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی یہ پیغمبر ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے اور وہ بندشیں توڑتا ہے جو اب تک ان پر رہی۔ یعنی پیغمبرانہ دعوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اور یہی معاملہ داعیان حق کا بھی ہے، کہ فقہی موشگافیوں سے، یا جس کو قرآن مجید نے کہا بغیم بینہم، مختلف گروہ جب ایک دوسرے کے خلاف سرکشی اختیار کر لیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر بعض چیزوں میں بہت زیادہ حرمتوں کی فہرست مفصل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ در حقیقت اسر و اغلال ہیں، یعنی بوجھ ہیں، بندشیں ہیں جو لوگوں پر لگا دی جاتی ہیں، درا حالانکہ اللہ نے وہ بندشیں نہیں لگائی ہوتی، تو یہ پیغمبر ان کو ختم کر دے گا۔ یہ جب چیز زیر بحث آئی تو اس میں قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کے دین میں طیبات حلال ہیں اور خبائث ہر حال میں حرام ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا طیبات اور خبائث کی کوئی فہرست بنا کر ہمیں دے دی گئی ہے؟ ان طیبات و خبائث کی کوئی جامع و مانع فہرست شریعت میں کبھی پیش نہیں کی گئی۔ جامع و مانع یعنی جس میں ساری چیزیں آ جائیں اور کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جسے داخل کرنا ممکن ہو۔ ان طیبات و خبائث کی کوئی جامع و مانع فہرست شریعت میں کبھی پیش نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت اس معاملے میں بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات کو حلال کیا ہے اور خبائث کو حرام ٹھہرایا ہے۔ انسان خود یہ معلوم کر لیتا ہے کہ طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت اس معاملے میں بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور وہ بغیر کسی تردد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا چیز طیب اور کیا خبیث ہے۔ وہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ شیر، چیتے، ہاتھی، چیل، کوے، گدھ، عقاب، سانپ، بچھو اور خود انسان کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔
اسے معلوم ہے کہ گھوڑے اور گدھے دسترخوان کی لذت کے لیے نہیں، سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ یہ اس کے کھانے کے لیے موضوع نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ان کو اس نے کبھی طیب نہیں سمجھا کھانے کے لیے۔ یہ چیزیں من جملہ خبائث ہی رہی ہیں۔ خبائث کے معاملے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت واضح ہوتے ہیں، اور بعض کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان میں کچھ تردد بھی ہوتا ہے۔ سواری کے جانوروں کے معاملے میں یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر ان کو کھانے کے جانور نہیں سمجھا گیا۔ ان جانوروں کے بول و براز کی نجاست سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے۔ یعنی یہ جانور ظاہر ہے کہ اپنی حاجت رفع کرتے ہیں، اس سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ ان کا بول و براز ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی کبھی دو رائے نہیں رہی۔ انسان جانتا ہے کہ یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ نشہ آور چیزوں کی غلاظت کو سمجھنے میں بھی اس کی عقل عام طور پر صحیح نتیجے پر پہنچتی ہے۔ یعنی یہ بات کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کی عقل کو بالکل معطل کر کے رکھ دے، انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کی چیزیں کھائی جائیں۔ یعنی اگر کوئی لوگ نشے کے عادی ہو بھی جاتے ہیں تو بالعموم وہ خود بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ کاش وہ اس لت سے نجات پا لیں، یہ چیز ان سے چھوٹ جائے، اور وہ وہی زندگی بسر کریں کہ جو عام طور پر ایک عاقل بالغ انسان بسر کرتا ہے۔ چنانچہ خدا کی شریعت نے اس معاملے میں انسان کو اصلاً اس کی فطرتی کی رہنمائی پر چھوڑ دیا ہے۔ یعنی بس اتنا کہنا کافی سمجھا گیا ہے کہ تمہارے لیے سب طیبات حلال ہیں اور تمہارے لیے سب خبائث حرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچلی والے درندوں، چنگال والے پرندوں، جلالہ اور پالتو گدھے وغیرہ کا گوشت کھانے کی جو ممانعت روایت ہوئی ہے وہ اسی فطرت کا بیان ہے۔ یعنی انسان کی فطرت جن چیزوں کو ہمیشہ سے خبائث سمجھتی رہی ہے، ان کے بارے میں بعض اوقات پیغمبر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا انحراف ہو رہا ہے تو متنبہ کر دیتے ہیں یا توجہ دلا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں فرمائیں اور روایتوں میں آئیں، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ پہلے سے مانی ہوئی چیزوں کی یاد دہانی ہے۔ یعنی دنیا جانتی ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہے، لیکن بعض اوقات یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جھوٹ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا، یا جھوٹ کے قریب نہ جاؤ، یا جھوٹ ایک بڑی برائی ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی جسے آج بیان کیا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سب باتیں اسی پہلو سے بیان فرمائی۔ جلالہ کے بارے میں یہ نیچے نوٹ ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جو گندگی کھانے کی عادت کے باعث بدبودار ہو گیا ہو۔ بعض جانوروں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ گندگی پر پلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ان کے گوشت میں بھی ایک طرح کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں اس طرح کے جانور کو جلالہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا۔ وہ اسی فطرت کا بیان ہے، یعنی وہ کوئی شریعت کے قواعد نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، بلکہ خبائث اور طیبات کے بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ وہ چیز جس کو انسانی فطرت خود سمجھتی ہے، اسی کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ شراب کی ممانعت سے متعلق قرآن کا حکم بھی اسی قبیل سے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں شراب پینا جائز تھا، درحال کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندا شیطانی کام ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گندا شیطانی کام ہے، وہ کسی زمانے میں جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی بات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ ایک چیز ہے کسی چیز کا جائز یا ناجائز ہونا، اور ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں کب توجہ دلائی جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت سے احکام ہیں جو بہت بعد میں نازل ہوئے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ چیزیں پہلے مطلوب نہیں تھیں۔ اس کی وجہ تبلیغ اور دعوت کی حکمت ہے۔ یعنی اگر کسی معاشرے میں آپ دین کی دعوت پیش کرتے ہیں تو پہلے بنیادی چیزیں زیر بحث آئیں گی، توحید زیر بحث آئے گی، رسالت زیر بحث آئے گی۔ جب ان بنیادی چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو مطمئن کر لیں گے اور وہ ایمان کی کیفیت کے ساتھ ان کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو پھر آپ احکام بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں بیان فرمائی تھی کہ شروع میں بہت سی چیزوں سے متعلق اصرار نہیں کیا گیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں خاموشی اختیار فرمائی، پھر لوگوں نے جب بار بار سوالات کیے تو ان کا جواب دے دیا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو فطری طور پر ہمیں معلوم ہے کہ غلط ہیں، چنانچہ قرآن مجید اس کو موضوع نہیں بناتا۔
پوری شریعت کا جو مزاج ہے وہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ شراب کی ممانعت سے متعلق قرآن کا حکم بھی اسی قبیل سے ہے۔ لوگوں نے جب زمانہ نزول قرآن میں اس سے متعلق بعض فوائد کے پیش نظر بار بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا گناہ ان فوائد سے زیادہ ہے۔ عربوں کے ہاں شراب پینے پلانے کی مجالس سے غریبوں کی مدد کی ایک صورت بھی پیدا ہو گئی ہوئی تھی۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ وہ شراب کی مجلس منعقد کرتے، اس موقع کے اوپر جوا کھیلتے اور پھر غرباء سے کہتے کہ اب یہ گوشت تم جوا کھیل کر اگر جیتنا چاہو تو جیت سکتے ہو، اور یہ اونٹنیاں یا اس طرح کے جانور جو ذبح کیے جاتے ان کی کوئی قیمت نہیں لی جاتی تھی، لوگ اپنے تیروں سے جوا کھیل کر وہ گوشت اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ اسے غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا، یہ اس کا بڑا فائدہ تھا۔ چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا گناہ اس فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس میں تقابل فائدے اور نقصان کا نہیں کیا گیا، گناہ اور فائدے کا کیا گیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دنیوی لحاظ سے ہمارے لیے فائدے کا باعث ہو، بلکہ اس سے ایسا کوئی فائدہ ہو رہا ہو جو دین میں بھی مطلوب ہے۔ غریبوں کی مدد اور غریبوں کی ہمدردی دین پہ بنیادی چیز ہے۔ دین پورا کا پورا یا دین کی پوری عمارت دو ہی چیزوں پر کھڑی ہے، اللہ کی محبت اور غریبوں کی ہمدردی۔ تو یہ جو دوسری چیز ہے یہ خود دین میں بھی مطلوب ہے، تاہم اس فائدے کے مقابل میں بھی یہ ارشاد ہوا کہ شراب کا یا جوئے کا گناہ ان فوائد سے زیادہ ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں پوری صراحت کے ساتھ یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ شیطان کی نجاست ہے جس سے ہر صاحب ایمان کو بچنا چاہیے۔ یعنی پہلے وہ تبصرہ کیا جب لوگ کچھ آمادہ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد آخری فیصلہ سنا دیا گیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر سب گندے شیطانی کام ہیں، اس لیے ان سے الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن مجید نے یہ گویا سوالات کے جواب میں بالآخر فرمایا۔ یہ ساری تمہید اس مقصد کے لیے باندھی گئی ہے کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تم کو طیبات کھانے ہیں اور خبائث سے اجتناب کرنا ہے، تو خبائث کیا ہیں، طیبات کیا ہیں، اس کے معاملے کو انسانی فطرت پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ اگر آپ حرمت کی آیتیں دیکھیں، یہ سورہ انعام کی آیت تو عنوان میں لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد بقرہ میں بھی یہ حکم بیان ہوا ہے، نحل میں بھی یہ حکم بیان ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں ایک چیز خاص اہتمام کے ساتھ بیان ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ایمان والو طیبات کھاؤ۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں اگر آپ سورہ بقرہ ہی کو دیکھیں تو اس میں الفاظ یہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یعنی ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو۔ اس کے بعد یہ آیت آئی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس نے تو تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ یہ بتایا ہے کہ طیبات حلال ہیں، اور جو چیز طیب ہے اسے کھاؤ۔ یہ اسلوب خود بتا رہا ہے کہ انسان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فہرست پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ طیبات کیا ہیں، وہ جانتا ہے اس بات کو۔ اور اس کے مقابل میں یہ بات آپ سے معلوم ہوئی کہ وہ خبائث کو بھی جانتا ہے، ان سے واقف ہے۔ چنانچہ یہ جن جانوروں کو میں نے اوپر ذکر کیا ہے، شیر، چیتے، ہاتھی، چیل، کوے، اسی طرح آپ کے ہاں اور بہت سے جانور ہیں کہ جن کو ہم نہیں کھاتے، جن کا گوشت کھانا ہم پسند نہیں کرتے، تو یہ اسی انسانی فطرت کا بیان ہے۔ اس کو حدیث بیان کرے گی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو توجہ دلائیں گے، کوئی فقیہ بیان کرے گا، تو یہ سب در حقیقت
قرآن مجید کے اسی اصول کی وضاحت ہوگی کہ طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں۔ یہ سب بیان فطرت ہی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ انسان کی یہ فطرت کبھی کبھی مسخ ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی، یعنی عام طور پر لوگ ٹھیک رویہ اختیار کرتے ہیں، طیبات و خبائث میں فرق ملحوظ رکھتے ہیں، طیبات ہی کو کھانے کے لیے موضوع سمجھتے ہیں۔ چنانچہ شریعت نے اس طرح کی کسی چیز کو اپنا موضوع نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اصول میں کہہ کر کہ طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں، پھر خبائث کی کوئی فہرست نہیں مرتب کی، ان چیزوں کو موضوع ہی نہیں بنایا گیا، یہ زیر بحث ہی نہیں آئیں، اس لیے کہ انسان ان سے واقف ہے، اسے صرف یہی بتا دینا کافی ہے کہ طیبات کھانے کی چیز ہے، تمہیں ان کو کھانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خبائث کھانے کی چیز نہیں ہے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس باب میں شریعت کا موضوع صرف وہ جانور اور ان کے متعلقات ہیں جن کی حلت و حرمت کا فیصلہ تنہا عقل و فطرت کی رہنمائی میں کر لینا انسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے میں نے اس الجھن کو سلجھایا ہے کہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ 4 ہی چیزیں ممنوع ہیں۔ قرآن یہ بات اس لیے کہتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اشتباہ تھا، انہیں لوگ حلال سمجھ سکتے تھے اور حلال سمجھ کر کھا سکتے تھے، یعنی جو خبائث انسان کے لیے واضح ہیں وہ موضوع ہی نہیں ہے، وہ تو اس آیت ہی میں بیان ہو جاتے ہیں جب حکم شروع ہوتا ہے کہ تم حلال و طیب چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کے بارے میں کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایسی چیزیں کہ جن کو حلال سمجھا جا سکتا ہے وہ موضوع بنائی جائیں گی، تو اسی لیے موضوع بنائی جائیں گی کہ ان میں اشتباہ کو دور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حلال و حرام کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بینہما مشتبہات، ان دو کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں تردد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہوں کہ انسان اس کے قریب نہ جائے، یعنی اللہ کے نزدیک تو ان سے بچنا ہو ضروری ہو، لیکن اس کا اندیشہ ہو کہ انسان اس کے برعکس فیصلہ کر لے گا۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ بچنا نہ بچنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہ پیدا کرتا ہو تو پھر اس میں بھی مداخلت نہیں کی جائے گی، اسے انسانی اجتہادی پر چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ الا طائم یطعم کے الفاظ یہاں اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، یعنی جنہیں کھانے والا کھاتا ہے، یہاں وہ چیزیں زیر بحث ہیں۔ اگر یہ چیز سمجھ لی جائے اور یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ باقی تمام چیزوں کو انسان کی فطرت پر چھوڑ دیا گیا ہے، تو پھر کسی قسم کا کوئی تضاد پیدا نہیں ہوتا، یعنی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر روایتوں میں کوئی چیز بیان فرما رہے ہیں تو وہ اس فطرت کا بیان ہے، اس کی یاد دہانی ہے، یعنی بیان وہاں بھی کوئی ابتدائی بیان نہیں ہے کہ آج یہ بتایا جا رہا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں انسان پہلے سے جانتا ہے ان کے بارے میں اسے متنبع کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ ہم بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں بھی متنبع کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ فقہا اگر کسی چیز کے بارے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ من جملہ خبائث ہے تو اس سے بھی مقصود یہی ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو انسان کی فطرت رہنمائی کر رہی ہے اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کھانے کی نہیں ہے۔ تو الا طائم یطعم کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جن چیزوں کو کھا سکتا ہے، جن کے بارے میں وہ اشتباہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بالکل ممنوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیتوں میں انما آتا ہے یا لا اجد فیما اوحی الیہ کے الفاظ آتے ہیں کہ میں کسی چیز کو ان کے علاوہ حرام نہیں پاتا، یا حرام صرف یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم کھا سکتے ہو، جن چیزوں کو جائز سمجھ سکتے ہو، جو تمہارے خیال میں طیب ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں اشتباہ کو دور کیا جا رہا ہے، اور وہ اشتباہ کو دور کرنے کے بعد اب اللہ کی طرف سے حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم پوری بات بیان کریں تو وہ یہ ہوگی کہ سب طیبات حلال ہیں، سب خبائث حرام ہیں۔ طیبات میں جن چیزوں کو تم کھانے کا میلان اپنے اندر پیدا کر سکتے تھے یا غلطی سے کھانے کی طرف مائل ہو سکتے تھے، اللہ نے صرف ان کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کو الا طائم یطعم کے الفاظ میں یہاں بیان کر دیا ہے کہ جو کوئی کھانے والا کھا سکتا ہے۔ امام شافعی نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے
چنانچہ الرسالہ میں انہوں نے اگرچہ 2-3 مقامات پر یہ بحث کی ہے، لیکن ایک جگہ جس طرح کہ ان کا عام طریقہ ہے، انہوں نے سوال و جواب کے انداز میں یہ بتایا ہے کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے، یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ صرف یہی چیزیں ممنوع ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی حرمت بیان کی ہے ان کا اور اس آیت کا باہمی ربط کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کل لا اجد فیما اوحی الیہ محرما مما کنتم تاکلون، مما کنتم تاکلون یعنی جن کو تم کھاتے ہو، الا ان یکون میتۃ وما ذکر بعدها فاما ما ترکتم انکم لم تعدوه من الطیبات فلم یحرم علیکم مما کنتم تستحلون الا ما سمی اللہ، یعنی جن کو تم حلال سمجھ سکتے تھے وہ سب کی سب چیزیں حلال ہی ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ نے واضح کر دیا۔ وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَىٰ أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُم مِّنْهُ مَا كُنتُمْ تُحَرِّمُونَ، اور سنت ان چیزوں کو بیان کر رہی ہے کہ جو حرامی ہیں، یعنی ان میں وہ کوئی اضافہ نہیں کر رہی، وہ تم خود بھی جانتے ہو کہ وہ حرامی ہیں، تم خود بھی انہیں حرام سمجھتے ہو، انہی چیزوں کی تذکیر کر رہی ہے، ان کی یاد دہانی کر رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ آپ خلاصہ یہ سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام ہیں۔ طیبات و خبائث کو ہم الگ الگ سمجھ سکتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں کچھ چیزوں سے متعلق ہمیں متنبع کر دیا ہے، ہمارے فقہا بھی متنبع کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا بیان ہے، اس میں اگر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہوگا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے شریعت کو سمجھنے میں بھی ہو جاتا ہے، اجتہادات میں بھی ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو چیزیں بالکل واضح ہیں ان کے بارے میں انسان بالعموم غلطی نہیں کرتے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آج ہم خود بیان کر سکتے ہیں اور لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، البتہ 4 چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا، اللہ نے ان کو اپنی شریعت میں واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کا فیصلہ تنہا عقل و فطرت کی رہنمائی میں کر لینا انسان کے لیے ممکن نہیں تھا، یعنی یہ اس کے لیے کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے، یہ بتا سکے کہ یہ فی الواقع ممنوع ہے یا یہ فی الواقع جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ یہ اشتباہ کس بنیاد پر ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اور صرف انہی چیزوں کے بارے میں کیسے پیدا ہوتا ہے کہ جن کو انسان حلال سمجھ سکتا ہے، یہ ہم دوسری نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔